آج ہم قرآن کو سمجھنے کے ایک بالکل ہی الگ زاویے پہ بات کرنے والے ہیں، سگنل تھیوری۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو کہتا ہے کہ قرآن کے الفاظ صرف معلومات کا ذریعہ نہیں بلکہ کچھ بہت گہرا اور پراسرار ہیں۔ تو سوچئے ذرا، کیا ہو اگر قرآن کے کچھ الفاظ کا مقصد معلومات دینا ہو ہی نہ؟ کیا ہو اگر وہ سگنل ہوں، ایسے سگنلز جو ہمارے دماغ تک پہنچنے سے پہلے ہی سیدھا ہمارے وجود پر اثر کرتے ہیں؟ آج اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، عام طور پر ہم زبان کو کیسے سمجھتے ہیں؟ سیدھا سادہ ڈیٹا ٹرانسفر، الفاظ دماغ میں جاتے ہیں اور ہم ان کا مطلب نکالتے ہیں۔ لیکن یہ تھیوری ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ قرآن کے معاملے میں یہ ڈیٹا ٹرانسفر نہیں بلکہ کیفیت کی ترسیل ہے، یعنی آواز سیدھی دل پر اثر کرتی ہے اور ہماری اندرونی کیفیت کو بدل دیتی ہے۔ یہ معلومات کا کھیل نہیں بلکہ ہم آہنگی کا معاملہ ہے۔ تو پھر یہ الفاظ کام کیسے کرتے ہیں؟ آئیے اس نظریے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس نظریے کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ قرآن کا اولین مقصد معنی سمجھانا ہے ہی نہیں۔ اس کا اصل کام ہے وجود کی ایک کیفیت کو منتقل کرنا۔ یعنی یہ صرف پڑھے جانے والے الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا تجربہ ہے جو انسان کو اندر سے جڑ سے بدل دیتا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ تھیوری کہتی ہے کہ قرآن کی آواز ہمارے منطقی دماغ، یعنی جو ہر وقت سوال کرتا رہتا ہے، اسے بائی پاس کر جاتی ہے اور سیدھا ہمارے دل یعنی قلب سے جڑتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو عربی نہیں سمجھتے لیکن تلاوت سن کر ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ اندر سے سوچ اور جذبات کو ری شیپ کرنے جیسا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ اس نظریے کی جڑیں کہیں باہر نہیں بلکہ خود قرآن کے اندر موجود ہیں۔ جیسے یہ آیت، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ آیت اس نظریے کے لیے ایک بنیاد بن جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اصل سمجھ، اصل بصیرت آنکھوں یا دماغ سے نہیں بلکہ دل سے آتی ہے۔ تو ہدایت کا جو سگنل ہے وہ عقل سے پہلے دل وصول کرتا ہے۔ قرآن خود اس پورے عمل کی ایک ترتیب بتاتا ہے۔ سب سے پہلے آواز کانوں میں پڑتی ہے، پھر ایک جسمانی اور جذباتی تبدیلی آتی ہے، کبھی کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر آخر میں دل ہدایت قبول کرنے کے لیے نرم پڑ جاتا ہے۔ تو یہ صرف کوئی شاعری یا استعارہ نہیں ہے بلکہ ایک باقاعدہ حیاتیاتی اور روحانی عمل ہے۔ اب ذرا اس قدیم حکمت کو جدید سائنس اور صوفیانہ روایات کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ اور یہاں ایک حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ آج کی نیورو سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ دل صرف خون پمپ کرنے والی مشین نہیں ہے، اس کا اپنا ایک پورا نیورل نیٹ ورک ہے، ایک چھوٹا سا دماغ، اور یہ دماغ کو جتنے سگنل ملتے ہیں اس سے کہیں زیادہ سگنل واپس بھیجتا ہے۔ یہ دریافت اس قدیم نظریے کو ایک ٹھوس سائنسی بنیاد فراہم کرتی ہے کہ ہاں، دل واقعی ہماری سمجھ اور جذبات کا مرکز ہو سکتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ کوئی نیا آئیڈیا بھی نہیں ہے۔ صوفی روایت میں تو یہ بات صدیوں سے کہی جا رہی ہے۔ دل دماغ کے سمجھنے سے پہلے سنتا ہے۔ یہ چھوٹی سی کہاوت اس پورے نظریے کا نچوڑ ہے۔ اور یہ دیکھنا کتنا دلچسپ ہے کہ کیسے قدیم روحانیت اور جدید سائنس ایک ہی نقطے پر آ کر مل رہے ہیں۔ اچھا، یہ سب تو ہوئی نظریاتی باتیں۔ اب آتے ہیں عملی پہلو کی طرف۔ ایک ایسا تجربہ جسے کوئی بھی کر کے اس تھیوری کو خود آزما سکتا ہے۔ اس تجربے کے اصول بہت ہی سادہ ہیں۔ روزانہ ایک ہی وقت مقرر کر لیں، تلاوت کا ایک ہی چھوٹا سا حصہ، کوئی 5 سے 7 آیات سننا ہے۔ اور سب سے اہم بات، شروع میں معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی، بس اپنی اندرونی کیفیت پر دھیان دینا ہے۔ اور اس کے لیے پہلے سے کسی عقیدے کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ پورا تجربہ 7 دن کا ہے اور اس کے 4 سیدھے سادھے مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے وصولی، پھر ہم آہنگی، اس کے بعد رد عمل اور آخر میں انجذاب۔ تو پہلے 1-2 دن یعنی وصولی کے مرحلے میں بس تلاوت سننی ہے اور خاموشی سے اپنے سینے میں ہونے والی سینسیشنز کو محسوس کرنا ہے بغیر کسی ججمنٹ کے۔ پھر تیسرے اور چوتھے دن ہم آہنگی کے دوران وہی آیات سنتے ہوئے اپنا ہاتھ سینے پر رکھنا ہے اور اپنی سانسوں پر توجہ دینی ہے، دیکھنا ہے کہ کیا کوئی جذباتی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد 5ویں اور 6ٹھے دن رد عمل کے مرحلے میں پہلے آیات کو خاموشی سے پڑھنا ہے اور پھر سننا ہے، اور آواز اور لکھی ہوئی تحریر کے تجربے میں جو فرق ہے اسے نوٹ کرنا ہے، اور آخر میں 7ویں دن انجذاب،
سننے کے بعد بس خاموشی سے غور کرنا ہے، کیا مطلب سمجھنے کی کوشش سے پہلے ہی اندر کچھ بدلنا شروع ہو گیا تھا؟ تو اگر یہ نظریہ درست ہے تو اس کی کیا معنی ہیں؟ آئیے اس کے گہرے اثرات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس نظریے کی روشنی میں اسلام کے بہت سے بنیادی تصورات ایک نیا روپ دھار لیتے ہیں، جیسے ذکر۔ وہ صرف اللہ کو یاد کرنا نہیں رہتا، بلکہ اپنی اندرونی فریکوینسی کو ٹھیک کرنے کا عمل بن جاتا ہے۔ نماز ایک الائنمنٹ پروٹوکول، یعنی خود کو کائناتی سگنل سے ہم آہنگ کرنے کا طریقہ۔ گناہ اس سگنل میں پیدا ہونے والا بگاڑ یا ڈسٹورشن ہے، اور تقویٰ وہ اس سگنل کے ساتھ کامل ہم آہنگی کی کیفیت ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلا؟ اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو اسلام کا مقصد کنٹرول کرنا نہیں بلکہ ٹیون کرنا ہے۔ یہ اپنے اندرونی حالت کو، اپنے وجود کو ایک اعلیٰ حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا ایک نظام ہے۔ یہ کوئی پابندیوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک طرح کی فائن ٹیوننگ ہے۔ اور یہی شاید اس پوری گفتگو کا سب سے اہم نقطہ ہے کہ قرآن فوری ایمان کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ ایک تجربے کی دعوت دیتا ہے، ایک ایسی گونج، ایک ایسی ہم آہنگی کی دعوت جسے محسوس کرنے کی صلاحیت دل میں، دماغ سے پہلے رکھی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ اس فکری سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اگر یہ تجزیہ آپ کو دلچسپ لگا ہو تو اس طرح کے مزید مواد کے لیے ہمیں لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔